اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ سب نعمتیں اس مخلوق کے لیے بنائی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرار مخلوقات کا خطاب عطا فرمایا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو صرف اپنے لیے بنایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن میں کچھ یوں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لَا يَعْبُدُونَ، اور میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو ہر نعمت دے کر صرف یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو صرف میرا ہو جا، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنے پیارے رب عز و جل کی پاک ذات کو چھوڑ کر اس کمینی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آخرت کو بھلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرب اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے رب عز و جل کے سامنے سجدہ زیر ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرے گا میں اپنے رب عز و جل سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ عز و جل مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن افسوس، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ 15 قسم کے کون کون سے دردناک عذابات دیں گے، اور بے نمازی لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور مرتے وقت اور قبر میں اور حشر میں کیا کیا سلوک کیا جائے گا، اور ان کو کس قدر دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اس ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، نماز دین اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ پیارے دوستوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی مزاج ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا یا نماز ادا نہیں کرے گا تو بے نمازی کو اللہ تبارک تعالیٰ 15 قسم کے دردناک سزا دیں گے، جن میں سے 6 سزائیں انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہیں، اور 3 سزائیں انسان کو مرتے وقت ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو قبر کے اندر ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں مرنے کے بعد حشر میں دی جائیں گی۔ پیارے دوستوں، بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی 6 سزا میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نمازی کی عمر میں برکت کو ختم کر دے گا، اور نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ نمازی کے چہرے سے نیک اور لوگوں کی علامات کو مٹا دیتا ہے، اور نمبر 3، بے نمازی کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا، اور نمبر 4، بے نمازی کی کوئی بھی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی، اور نمبر 5، دنیا میں رہنے والی مخلوق بے نمازی سے نفرت کرتی ہے، اور نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت بے نمازی کو جو 3 سزائیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بے نمازی کو جب موت آتی ہے تو وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور بے نمازی کو مرتے وقت دوسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ وہ بھوکا مرے گا، اور مرتے وقت بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو شدت سے پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا کا بھی پانی اس کو پلایا جائے تو اس کے باوجود بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔
پیارے دوستوں، قبر کے اندر بے نمازی کو یہ 3 سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے نمازی پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا اور قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پس جائیں گی۔ اور نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ آگ بھڑکا دے گا، جس آگ کے انگاروں میں بے نمازی دن رات جلتا رہے گا، اس کو یہ دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3، قبر کے اندر بے نمازی اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے سانپ کو مسلط کر دے گا جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے اور اس کے ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافات کی ہوگی۔ یہ سانپ گرج دار اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں۔ پیارے دوستوں، یہ خوفناک سانپ جب بھی بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ اس وقت وہ سانپ اپنے ناخن زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس میں مردے کو دوبارہ زمین سے باہر نکالے گا اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا اور پھر وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو کہ بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نمبر 2، جب بے نمازی کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نظر سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر اور اس کی طرف رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازی کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔